السلام علیکم دوستوں آج ہم یورپ کے ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی لاجواب ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں ہر کوئی خواہش رکھتا ہے جانے کی۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں یونان کی، جسے گریس کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یونان کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ دنیا کے کون سے مشہور فلسفر اس ملک سے ہے، اس ملک کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں جنہیں کروڑوں لوگ دیکھنے آتے ہیں، لوگ غیر قانونی کیوں یونان میں جاتے ہیں اور یونان ان کا کیا حل کرتا ہے، نقابہ کے مطاف میں موجود ماربل کس ملک سے لا کر لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کریں۔ چلے اب نکلتے ہیں یونان کے ایک شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام ہیلینک ریپبلک ہے، جو گریس کے نام سے بالکل مختلف ہے۔ یونان کی کل آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 91 نمبر پر آتا ہے۔ یونان کا کل رقبہ 13,195 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 97 نمبر پر آتا ہے۔ دوستو ایک وقت ایسا تھا کہ یہ ملک سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر ریاست تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یونان میں زندگی کے آثار 2 لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ اس ملک کو سکندر اعظم نے بھی فتح کیا، لیکن یونان فتح کرنے کے کچھ سال بعد سکندر اعظم کی موت واقع ہو گئی۔ اس وقت برصغیر سے یونان تک یہ علاقہ سکندر اعظم کی سلطنت تھی، لیکن وفات کے بعد تمام سلطنت مختلف حصوں میں ٹوٹ گئی۔ رومی سلطنت نے بھی اس پر بہت عرصہ حکومت کی۔ 1429 میں جب سلطنت عثمانیہ نے یونان کو فتح کیا تو یونان میں اسلام پھیلانا شروع ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ علاقہ ترقی کرنا شروع ہوا، مساجد بھی بنی اور تمام کاموں میں تیزی آئی۔ 400 سال مسلمانوں نے اس علاقے پر حکمرانی کی۔ 1800 میں اس علاقے سے مسلمان حکمرانوں کا خاتمہ ہو گیا، لیکن مسلمان حکمران ختم ہونے کے بعد اس ملک سے مسلمان آبادی کم ہونا شروع ہو گئی۔ 1923 میں ترکی اور یونان کے درمیان معاہدہ ہوا تو یونان میں موجود بہت سے مسلمان ترکی میں نقل مکانی کر گئے اور ترکی سے مسیحی آبادی یونان میں آ گئی۔ آج کے یونان میں مسلم آبادی کی شرح صرف 2% رہ گئی ہے۔ اس ملک کو دنیا کے سب سے زیادہ ٹورسٹ ملکوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹورسٹ کنٹری کے رینک کے لحاظ سے یہ دنیا کے 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی آبادی تو 1 کروڑ ہے، لیکن ٹورسٹ 1 کروڑ 50 لاکھ سالانہ آتے ہیں۔ اس ملک میں خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا واپس جانے کا شاید ہی دل نہ کرے۔ یونان بھی یورپین یونین کا رکن ہے اور اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی بھی یورو ہے۔ یونان کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور دارالحکومت ایتھنز ہے۔ یہ شہر تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اور ٹورسٹ بھی اس شہر میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں جمہوریت کا تصور سب سے پہلے یونان میں قائم ہوا؟ یونان سے یہ طرز حکومت پوری دنیا کے بہت سے ملکوں میں اپنا لیا ہے۔ ایتھنز ان کی دیوی کا نام تھا، جس کے نام سے یہ شہر رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے جو لڑکے 18 سال کے ہو جاتے ہیں ان کو ایتھنز میں آ کر دیوی کے مندر پر وفاداری کا حلف لینا پڑتا ہے۔ ایتھنز کی آبادی 45 لاکھ کے قریب ہے، یعنی یونان کی 1/3 آبادی اسی شہر میں آباد ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں افلاطون، سقراط اور ارسطو کا تعلق بھی یونان سے تھا، جو اپنے وقت کے ایک عظیم فلسفر گزرے ہیں۔ 2006 میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ آج ایتھنز کے مغربی حصوں میں مسلمان آباد ہے اور بہت سی مسجدیں بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ یونان کو اولمپکس کا برتھ پلیس بھی کہا جاتا ہے۔
یونان کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فلوحہ میں سب سے آخری فتح ہونے والا شہر بھی یونان ہوگا۔ زیتون پیدا کرنے والوں میں یونان دنیا کے تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ قدیم یونانی مٹی یونانی دنیا کی سب سے قدیم ترین زبان میں سے ایک ہے جو آج بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، اپنے ناقابہ میں لگا ہوا ماربل تو دیکھا ہوگا جو 50 سینٹی گریڈ گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ ماربل کس جگہ سے لا کر لگایا گیا ہے؟ جی ہاں، یہ ماربل بھی یونان کا ہے۔ یونان کے ایک جزیرے تھاسوس میں یہ پتھر پایا جاتا ہے، جسے دنیا کا سفید ترین پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ماربل دنیا کا مہنگا ماربل ہے۔ اس جزیرے کے علاوہ یہ ماربل آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور اس کی قیمت $400 اسکوائر میٹر تک ہوتی ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے پتھروں میں سے تھاسوس کے ماربل کی خصوصیت سب سے منفرد ہے۔ یہ پتھر اپنے اندر گرمی کی شدت کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اس پتھر کو آیا صوفیہ میں بھی لگایا گیا ہے۔ دوستو، یونان کی GDP $250 ملین ہے اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی سالانہ آمدنی $36,000 ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اولمپکس کا آغاز بھی یونان کے شہر اولمپیا سے ہوا تھا۔ قدیم دور میں اپنے دیوی دیوتا کو طاقت دکھانے کے لیے کھیل کے مقابلے کروائے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ کھیل پوری دنیا میں پھیلنے لگا اور اولمپیا شہر سے اولمپکس کا آغاز ہو گیا۔ یونان کا لٹریسی ریٹ 999% ہے، مطلب یورپ کا یہ ملک بھی پڑھا لکھا ہے۔ اس ملک میں بہت سی اچھی یونیورسٹیز موجود ہے، جس میں نیشنل ٹیکنیکل یونیورسٹیز آف ایتھین، ایرسٹوٹل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف پطراس ہے۔ اگر یہاں پر پڑھنے کے خرچے کی بات کریں تو €500 سے €9,000 تک فیس ہے اور یہاں پر رہنے کا خرچ €12,000 سالانہ ہے، جس میں کھانا، رہائش اور بل سب کچھ شامل ہے۔ دوستو، یہاں پر بہت سے دوسرے ملکوں سے ورک پرمٹ پر آتے ہیں۔ 4 سے 5 ماہ ویزا لینے میں لگ جاتے ہیں۔ مرغیوں کا کام، ہیئر سلون اور کچھ بھی آپ کو ہنر آتا ہو تو آپ اس ملک میں آ کر €600 سے €800 مہینے کا بچا کر اپنے ملک بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر یا IT سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں تو آپ کی بچت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس ملک میں کروڑوں وزٹرز آتے ہیں کیونکہ یہ ملک بہت خوبصورت اور قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایتھن دکھاتے ہیں۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن آج یہ شہر جدید بن چکا ہے۔ اس شہر کے ارد گرد پہاڑ موجود ہے۔ ایکرو پیلیس اس شہر کی سب سے فیمس جگہ ہے۔ یہ پہاڑی کے ٹاپ پر واقع ہے۔ اس کو 5ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے اندر بہت سے ٹیمپلز بھی بنائے گئے تھے جو اس وقت کے لوگ اپنی دیوی اور دیوتاؤں کو پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ اس شہر میں اولمپکس اسٹیڈیم اور اگورا آف ایتھنس جیسی پلیسز موجود ہے، جنہیں دیکھنے وزٹرز سب سے زیادہ آتے ہیں۔ اور آپ یونان میں جائیں تو سینٹ رونی کا وزٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ یہ ایک خوبصورت آئی لینڈ ہے جو پہاڑوں پر واقع ہے۔ ادھر کا منظر تو دیکھنے لائق ہے۔ سفید عمارتیں یہاں کی سب سے زیادہ ٹورسٹ کی اٹریکشن کی وجہ ہے۔ اس شہر کی ہسٹوریکل گلیاں ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہے، اسی وجہ سے ٹورسٹ اس شہر میں سب سے زیادہ آنا پسند کرتے ہیں۔ آپ اس آئی لینڈ پر شپ یا جہاز کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ خوبصورت بیچز دیکھنا چاہتے ہیں تو اصل خوبصورتی بیچ کی آپ کو زکنتھوس میں آپ کو نظر آئیں گی، جسے دیکھنے کے بعد آپ کسی اور دنیا میں ہی کھو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کورفو، آئرلینڈ، جب آپ یونان جائیں تو کالا ماتا کا بھی وزٹ ضرور کریں۔ اس شہر کے زیتون سب سے زیادہ فیمس ہے اور خوبصورتی میں بھی یہ شہر لاجواب ہے۔ مٹورا میں پہاڑ پر موجود ایسی بلڈنگ موجود ہے جہاں تک
بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ یہ گھر 5ویں صدی میں بنائے گئے تھے جو آج بھی موجود ہے۔ دوستو جب بھی آپ یورپ میں خوبصورتی دیکھنے کا پلان کریں تو یونان کے بارے میں ضرور سوچئے۔ دوستو یہ بھی آج کی ہماری انفارمیشن اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ ضرور کریے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔